پنجاب میں دھند کا راج، موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 M3 M4 اور M5 مختلف مقامات پر بند۔ لاہور سے سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی کی ٹریفک GT روڈ پر موڑ دی گئی۔ لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف شدید دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بند۔ جام شورو کے قریب انڈس ہائی وے پر گاڑی اور مسافر وین میں تصادم، 4 افراد جام بھگ، 15 زخمی ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک، زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ مسافر وین سہون سے کراچی آ رہی تھی۔ بجلی کی قیمت میں 4 روپے 66 پیسے فی یونٹ مزید اضافے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپراج سماعت کرے گا۔ اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ نومبر میں 7 ارب 22 کروڑ 80 لاکھ یونٹس بجلی پیدا کی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس مل گیا۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ معطل۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI کی درخواست پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن PTI کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے، بلے کا انتخابی نشان بھی بحال کرے۔ 9 جنوری 2024 تک یہ آرڈر رہے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ دوران سماعت جسٹس کامران حیات میاں خیل نے ریمارکس دیے۔ صاف نظر آ رہا ہے ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلم لیگ نون سے شیئر، PP سے تیر، JUI سے کتاب واپس لی جائے تو کیا ہوگا؟ الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے، اب تو نشان نہیں روک سکتے، نشان دینا ہوگا۔ الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے فیصلہ موصول ہونے کے بعد الیکشن کمیشن قانونی ٹیم سے مشاورت کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے عوام کے خلاف رچائی جانے والی سازش ناکام بنا دی۔ عدلیہ نے صرف ہمارا نشان نہیں بلکہ عوام کا عدالتوں پر اعتماد بحال کر دیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا آج معطل ہونے والا آرڈر اگلی سماعت پر ختم ہو جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا انتخابی نشان سیاسی جماعت کی جان ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی حکم سے PTI سے بلے کا نشان چھینا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بول دیا بلے کا نشان تحریک انصاف کا حق ہے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ سائفر کیس میں ضمانت کے باوجود شاہ محمود قریشی کی رہائی نہیں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 3 MPO کے تحت 15 روز کے لیے نظر بندی کا آرڈر جاری کر دیا۔ ملزم تشدد پر اکسانے میں ملوث تھے۔ امکان ہے جیل سے رہائی کے بعد وہ دوبارہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ عدالت نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا۔ سربراہ PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل میں سماعت کرے گا۔ سماعت میں بانی PTI پر فرد جرم عائد ہوگی۔ فواد چودھری کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ فواد چودھری نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں اوپن ٹرائل کی استدعا کی ہے۔ انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے کلین چٹ مل گئی۔ لاہور کے روایتی حلقے NA 130 سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ مریم نواز کو PP 165 لاہور سے گرین سگنل مل گیا۔ NA 122 سے لطیف کھوسہ کے مقابلے میں اون چودھری میدان میں آئیں گے۔ صادق سنجرانی باپ کے ٹکٹ پر قسمت آزمائیں گے۔ NA 123 اور 128 سے جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ کے کاغذات منظور۔ مخصوص نشستوں پر مریم اورنگزیب، طاہرہ اورنگزیب،
हिना रबानी घर, शाइस्ता मलिक और समीना खालिद के कागजात पर कोई एतराज नहीं लगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी रोक दी। तर्जुमान ने कहा, मामला अदालतों में जेर समाअत है, फैसला आने तक स्क्रूटनी नहीं होगी। ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है, हम ही जीतेंगे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर फिर आएगा, मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, अमन व अमान बहाल किया। ज़रबे आज़ या रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। जावेद लतीफ कहते हैं, जो कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आज वो खामोश क्यों हैं? हमारा जो टास्क था ना महर, वो ये था कि 3 बड़े हाथी हैं और हमने अक्टूबर 2015 में ये 3 एंटिटीज जो थी, फेस्को, स्टील मिल और पीआईए, वी वर एट द लास्ट, वेरी लास्ट। फिर डार साहब ने ये कहा कि जी इसको हम प्राइवेटाइज नहीं करते, हम सिंध की हुकूमत को दे देते हैं, क्योंकि खुर्शीद शाह जो उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उनकी ख्वाहिश। इसहाक डार ने सफेद हाथी इदारों की निजकारी न होने दी। 2015 में पीआईए, पाकिस्तान स्टील और फेस्को की निजकारी का फैसला हो गया था। फेस्को से मुतालिक बोलियां भी आ गई थी। पीआईए की निजकारी के अमल में आखिरी स्टेज पर पहुंच गए थे। हमने पायलट्स, क्रू और पीआईए यूनियंस के साथ भी बात की थी। इसहाक डार ने आखिरी मराहिल में निजकारी का अमल रुकवा दिया, जिससे अरबों रुपए का नुकसान और वक्त का ज़िया हुआ। सीनियर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार को चार्जशीट कर दिया। प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक गवर्नर ने कहा, इसहाक डार ने खुर्शीद शाह की ख्वाहिश पर स्टील मिल सिंध हुकूमत को दी। निजकारी में सियासी अमल दखल हमेशा आड़े आ जाता है। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वुकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से। जब लाडले को सर पर बिठाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था, हम उस वक्त भी खौफजदा नहीं हुए। लाडला अगर साबिक भी हो तो लाडला ही रहता है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग साबित होने के बाद बानी पीटीआई को सजा नहीं दे सका। इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानिए और इदारों के माजत ख्वाहाना रवैये से खतरा है। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दिया। बोले, सिर्फ पीपल्स पार्टी पीटीआई का सामना करने को तैयार है, बाकी जमातें आए बाएं शाएं कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ने इवन फील्ड नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी। नवाज शरीफ को कानून का सामना करने का कहें तो बयानात शुरू हो जाते हैं। हमें निगरां हुकूमत में तकर्रुर और तबादलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबी निशान लालटेन छिन जाने का खदशा। अमीर हैदर खान होती कहते हैं, एएनपी से इंतखाबी निशान छीनने की साजिश हो रही है। माजी में नवाज शरीफ की नाअहली को बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया और अब बैलेंस एक्ट के नाम पर हमें इंतखाबात से बाहर करने की साजिश हो रही है। साजिशों का सिलसिला ना रुका तो इंतहाई कदम उठाएंगे। हमारे पास बहुत से राज हैं, अफशा करने पर मजबूर न किया जाए। 2018 में किसी को लाने के लिए हमें बाहर निकाला गया। ताज़ा जख्म देंगे तो पुराने जख्मों को भूल ना पाएंगे।
امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا حتمی فیصلہ نیب، ایف بی آر اور دیگر اداروں سے ریکارڈ آنے کے بعد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کے لیے نادرا، نیب، ایف بی آر اور دیگر سے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 30 دسمبر کو آویزہ کی جائے گی۔ NA 238 سے حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ حلیم عادل شیخ کے خلاف حلقے کے 3 رہائشیوں نے اعتراضات داخل کیے تھے۔ اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی امیدوار سانحہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، ایشیا میں خواتین رہنما کے طور پر پاکستان کی پہچان بے نظیر بھٹو کی برسی آج منائی جائے گی۔ بے نظیر بھٹو 2 بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہیں مگر مدت مکمل نہ کر سکی۔ ابتدائی سیاسی ایام میں ہی بے نظیر بھٹو نے سیاسی دشمنوں کی طرف سے بھی انتقامی کارروائیوں کا دلیری سے سامنا کیا، صحبتیں اور تکالیف برداشت کی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں انتخابات میں پیپلز پارٹی کا منشور بے نظیر کے مشن کا عکس ہوگا۔ پیپلز پارٹی بے نظیر کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ کوئٹہ کے علاقے نواقلی میں پولیس کی گاڑی پر دستی بم حملہ، 5 افراد زخمی، زخمیوں میں ASI بھی شامل، اسپتال منتقل۔ پولیس گاڑی پر گشت کے دوران دستی بم حملہ ہوا، پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس، البریج اور نصیرات کیمپ پر بمباری، 24 گھنٹے میں 250 فلسطینی شہید، 500 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 21,000 سے بڑھ چکی، 9,000 بچے لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل نے خان یونس میں فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے ممتاز فلسطینی سیاستدان خالدہ جرار کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے، تعداد 160 ہو گئی۔ ہم 24 بلین روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن کراچی کی صفائی نہیں ہو رہی۔ KDA اپنی عمارت نہیں سنبھال سکتی تو باقی ترقیاتی کام کیا کرے گی؟ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی میئر کراچی کو معاملات ٹھیک کرنے کی ہدایت۔ مرزاواب نے کہا گٹر، پارکس اور عوامی مقامات کی صفائی کی ذمہ داری متعلقہ ٹاؤنز کی ہے۔ MD سالڈ مینجمنٹ نے کہا کراچی کی 25% صفائی ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا میں 5% سمجھ رہا ہوں۔ ڈائریکٹر پارکس کو شہر میں پلانٹیشن کی ہدایت۔ میلبرن ٹیسٹ کے دوسرے روز آسٹریلیا نے پہلی اننگز کے اختتام پر 318 رنز بنا لیے۔ جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ دوسرے روز کے کھیل کا آغاز ہوا تو آسٹریلیا کے 3 وکٹ کے نقصان پر 187 رنز تھے، جس کے بعد کینگروز نے سنبھالا لیا اور ٹیسٹ کے دوسرے روز سکور 318 تک لے گئے۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز ٹکٹ میلے نے سما باندھ دیا۔ میلبرن میں فینس کا ہلہ گلا، پاکستانی موسیقی پر مداحوں نے رقص کا بھی تڑکا لگایا، پاکستانی کھابوں کے سٹالز لگائے گئے، شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے فیسٹیول کو 4 چاند لگائے۔ فاسٹ بولر حسن علی کی موج مستی، گراؤنڈ میں بیٹھے کبوتر اڑاتے رہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا اعلان کر دیا۔ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کا کہنا ہے 7 کرکٹ سینٹرز پر سب اکیڈمیز بنائی جائیں گی۔ پروگرام کے تحت قبائلی علاقوں اور اندرون سندھ کے ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے گا۔ انڈر 19 کرکٹرز کو مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ یاسر عرفات پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہائی پرفارمنس کوچ مقرر، دورہ نیوزی لینڈ میں ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہوں گے۔